بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کچھ مقامات پہ آ کے واپس حجاز جانے کی بات کی۔ آج کی گفتگو میں ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کیوں حجاز واپس جانے کی بات کر رہے تھے اور کن حالات میں ایسی بات کی ہے اور کیوں انہوں نے واپس حجاز جانے کی بات کی ہے۔ تو سب سے پہلے اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کب اور کن حالات میں واپس حجاز جانے کی بات کی ہے۔ اگر تو امام علیہ السلام کا مقصد حکومت یزید سے مقابلہ کرنا ہے تو امام واپس حجاز جانے کی بات کیوں کر رہے ہیں، اور اگر آپ کا مقصد شہادت ہے، شہادت کے درجے میں پہ فائز ہونا ہے، تو پھر آپ عراق میں ہی شہید ہوں گے، تو آپ نے پھر حجاز واپس جانے کی بات کیوں کی ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو اس تاریخی روایت کو سننے کے بعد انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تو ان حالات کا تذکرہ کرتے ہیں جن حالات میں آپ نے حجاز جانے کی بات کی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو تجزیہ کریں گے کہ امام نے یہ بات کیوں کی ہے۔ تاریخی روایات یہ کہتی ہیں کہ امام علیہ السلام جب مدینہ کے راستے سے کوفہ آ رہے تھے تو ثعلبیہ کے مقام پہ آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ جناب مسلم بن عقیل شہید ہو چکے۔ پہلے آپ کو انفارمل اور غیر رسمی طور پہ یہ خبر ملتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو رسمی ایک خط ملتا ہے۔ وہ رسمی خط جو ہے محمد ابن اشعث کی طرف سے آتا ہے۔ محمد ابن اشعث وہی ہے کہ جس نے ابن زیاد کے حکم سے جناب مسلم بن عقیل کو شہید کیا۔ محمد ابن اشعث کو جناب مسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو میری شہادت کی خبر دینی ہے اور بتانا ہے کہ کوفہ کے حالات دیگرگون ہو چکے ہیں۔ تو اس خبر کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک بنی اسد کا شخص وہاں سے گزرتا ہے اور اس سے دو لوگ جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں، اور پھر وہ دو آدمی عبداللہ بن سلیم اور مضر بن مشمعل، یہ دو آدمی ہیں جو اس بنی اسد کے آدمی سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر امام علیہ السلام کو آ کے خبر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کوفہ کی اہم خبریں ہمارے پاس ہیں، کیا سب کے سامنے بتا دیں یا علیحدگی میں سننا پسند کریں۔ امام علیہ السلام نے کہا سب کے سامنے ہی بتا دیں، اور کسی سے چھپانا آپ نے ضروری نہیں سمجھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ مرد اسدی، وہ بنی اسد کا آدمی یہ کہتا ہے کہ میں جب کوفہ سے نکل رہا تھا تو جناب ہانی اور جناب مسلم دونوں شہید ہو چکے تھے اور کوفہ کے حالات دیگرگون ہو چکے تھے۔ تو یہ خبر امام تک پہنچتی ہے اور آپ جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو زبالہ کے مقام پہ محمد ابن اشعث کا خط ملتا ہے، اور اس میں رسمی طور پر یہ خبر دی جاتی ہے کہ جناب مسلم اور جناب ہانی شہید ہو چکے ہیں۔ اس مقام پہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے جانا ہے چلا جائے، جو اس امید میں آیا تھا کہ کوفہ میں کوئی حکومت بننے جا رہی ہے، یا اس توقع میں نہ رہیں بلکہ جس نے جانا ہے یہاں سے چلے جائیں۔ تو روایات کے مطابق بہت سے لوگ یہاں سے امام سے جدا ہو گئے۔ آپ نے پھر بھی اپنا سفر آگے بڑھایا، شراف سے آگے نکلے تو آپ کو ہور کا لشکر دکھائی دیا۔ تو امام علیہ السلام نے ذو حسم کی طرف اپنا راستہ موڑ دیا، اور پھر امام نے وہاں پہ اپنا دفاع جو ہے وہاں پہ چن لیا، اور صف آرائی ہو گئی، اور آپ تیار تھے کہ اس کے ساتھ مقابلہ کریں۔ دیکھا کہ وہ لشکر بہت ہی پیاسا ہے، تو آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ ان سب کو پانی پلایا جائے، اور یوں ہور کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور ہور کہتا ہے کہ آپ کو ہم نے کوفہ لے جانا ہے۔ یہ ابن زیاد کا آرڈر ہے کہ ہمیں آپ کو کوفہ لے جانا ہے، اور گویا کہ ایک اسیری کی سی کیفیت تھی کہ جس میں آپ کو لے جانے کا حکم تھا۔ امام علیہ السلام وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز کے بعد یہ خطبہ دیتے ہیں عز وجل و الیکم۔ یہ ایک قسم کا اتمام حجت ہے
اللہ کی طرف بھی اور تم لوگوں کے لیے بھی، یعنی میں اللہ کے ہاں بھی ایک حجت رکھتا ہوں اور تم لوگوں کے اوپر بھی ایک حجت رکھتا ہوں کہ تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا، اور اب جب کہ تم نہیں چاہتے ہو کہ میں آؤں، انی لم آتکم حتی اتتنی کتبکم وقدمت علی رسلکم، میں تمہارے پاس نہیں آیا جب تک تمہارے خط نہیں آئے اور تمہارے قاصد نہیں پہنچے۔ ان اقدم علینا فانہ لیس لنا امام، ہمارے ہاں آئیں، تشریف لائیے کہ ہمارے پاس کوئی رہبر نہیں ہے۔ لعل اللہ یجمعنا بک علی الہدی، کہ شاید خداوند متعال ہمیں ہدایت پر جمع کر دے۔ فإن کنتم علی ذلک فقد جئتکم، اگر تو تم اس پہ قائم ہو تو میں آ چکا ہوں۔ انکم الی المکان الذی اقبلت منہ الیکم، میں یہاں سے چلا جاؤں گا اسی جگہ کی طرف جہاں سے میں آیا تھا۔ تو یہ وہ پہلا مقام ہے جہاں پہ امام علیہ السلام واپسی کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ حر کہتا ہے کہ ہمیں ان خطوط کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کوئی علم نہیں ہے، اور پھر امام اپنے غلام کو عقبہ بن سمعان کو کہتے ہیں کہ وہ خرجین لے، اور وہ خرجین لاتے ہیں اور وہ خط سارے دکھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک تضاد کی فضا کشمکش بنتی ہے امام علیہ السلام اور حر کے درمیان۔ تو آخر میں یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ نہ واپس جائیں گے اور نہ ہی کوفہ کی طرف جائیں گے، کوفہ اور مدینہ کے درمیان کا ایک تیسرا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ پہلا مقام ہے جہاں پہ امام علیہ السلام حجاز واپس جانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بعض لوگوں نے اس تاثر کو ایجاد کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے امام علیہ السلام کو واپس جانے سے روکا، اور آپ کے قیام کو شخصی وجہ دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا قیام اس لیے تھا کہ مسلم کا انتقام لیا جائے۔ اسے ہم جا کے وہاں آگے چھیڑیں گے۔ اس سے قبل ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس دوسرے مقام کو بیان کرتے ہیں جہاں پہ امام علیہ السلام نے واپس جانے کی بات کی، اور وہ ہے کربلا پہنچ کے ایک رات انہی ایام میں، ابتدائی ایام میں محرم کے، امام علیہ السلام یزیدی فوج کے سپہ سالار عمر ابن سعد کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، اور یہ مذاکرات عام لوگوں کے یا دیگر لوگوں کے آنکھوں سے دور ہوتے ہیں، یعنی دونوں کے عام فوجی دور بیٹھتے ہیں اور سپہ سالاروں کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام جو ہے وہ خود مذاکرات کرتے ہیں عمر ابن سعد کے ساتھ، اور اس مذاکرات کی مختلف افواہیں لوگوں کے درمیان پھیل جاتی ہیں۔ ان مذاکرات میں کیا گفتگو ہوئی، کیسے ہوئی، یہ دونوں فریقین مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ خود امام علیہ السلام کا جو اپنا فریق ہے، اس میں سے عقبہ بن سمعان جو امام کا غلام ہے، اس کی روایت ہم تک پہنچی ہے، اور ایک اور روایت ہے جو اتنی زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے، وہ عمار دہنی کی روایت ہے جو ہم تک پہنچی ہے، جو امام سے اگرچہ منسوب ہے لیکن اس میں غلطیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس کو راوی کی غلطیاں قرار دے سکتے ہیں۔ تو یہ سارا یہ ایک طرف ہے، دوسری طرف عمر ابن سعد ہے اور اس کی فوج ہے، اور اس کے لوگوں نے اس بارے میں مختلف افواہیں پھیلائی ہیں کہ امام علیہ السلام نے وہاں سے کہاں جانے کا کہا، لیکن ایک بات جو سب میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام یہاں سے حجاز یا دیگر علاقوں کی طرف جانے کی بات کریں۔ اس میں دو تین اور بھی تجاویز بعض روایات میں ذکر ہوئی ہیں جن کو ہم الگ سے اگر ویڈیو ہوئی تو ہم اس میں بیان کریں گے۔ مثلا یزید کے پاس جانے کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ یمن جانے کا ذکر ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ ذکر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں مدینے واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ دو مقام ہے جہاں پہ امام علیہ السلام نے مدینے واپس جانے کی بات کی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امام علیہ السلام کی شہادت عراق میں لکھی ایک تقدیر تھی، اور یہ حتمی تقدیر تھی جس کو امام علیہ السلام نہیں بدلنا چاہ رہے تھے، اور امام علیہ السلام کو علم تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہونا ہے، تو امام اس کو کیوں بدلیں گے، مدینہ جانے کی بات کر کے اس تقدیر کو بدل رہے ہیں، یا نہیں امام علیہ السلام طبیعی طریقے سے اس اپنے قیام کو مقصد کی طرف بڑھا رہے ہیں۔
مقصدیت قیام کیا ہے؟ مقصدیت قیام یہ ہے کہ امام علیہ السلام یزید کی فوج کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہتے، یزیدی حکومت کے سامنے اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے شہادت مقصد نہیں ہے، اس کا ہدف یہ نہیں ہے کہ میں نے کربلا جا کے شہید ہونا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ امام علیہ السلام اپنے آپ کو یزیدی فوج کے سامنے آخری مورچہ سمجھ رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے جتنی پرزور آواز اٹھانی ہے، جتنا ہو سکے اس کے خلاف مقاومت کرنی ہے، جتنا ہو سکے اس کو اپنے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، اس کے لیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ یزیدی فوج جب حر کی سربراہی میں آ کر امام کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہے، آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس وقت مجھے ایک خاص دائرہ کار میں منحصر کیا جا رہا ہے، تو امام اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے واپس حجاز جانا چاہتے ہیں، تاکہ اپنی اسٹریٹجی دوبارہ سے بنائیں اور اس کو اپنے مقصد کو آگے بڑھائیں۔ اسی وجہ سے آپ مذاکرات کرتے ہیں عمر سعد کے ساتھ، اور پھر یہی کہتے ہیں کہ مجھے واپس جانے دو، اس لیے نہیں کہ مجھے زندہ رہنا ہے، اس لیے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں یزید کی اس حکومت کو اور یزید کے اس قانون کو اور اس ظلم کے اس قانون کو بدلنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس کے لیے جتنا ہو سکے زندہ رہنا ہے، اور جتنا ہو سکے مجھے مقاومت کرنی ہے، اور جتنا ہو سکے مجھے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے امام علیہ السلام مدینے واپس جانے کی بات کر رہے ہیں، تاکہ حجاز واپس جانے کی بات کر رہے ہیں، اس میں مدینہ بھی شامل ہے، مکہ بھی شامل ہے، اور بھی علاقے شامل ہیں۔ تو امام علیہ السلام کا واپسی کا یہ جو مطالبہ ہے، یہ اپنے فقط زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی تحریک کے لیے ضروری ہے، آپ کی نہضت کے لیے ضروری ہے، آپ کے مقصد کے لیے ضروری ہے۔ آپ کا مقصد فقط مسلم کا انتقام نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلم کے بھائیوں سے کہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور مجھے کربلا جانا ہے، مجھے جانا ہے آگے اور مجھے انتقام لینا ہے۔ نہیں، جن لوگوں نے بھی یہ تفسیر کی ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کی، یہ بہت ہی شخصی اور نچلی سطح کی تفسیر ہے، امام کے قیام کو شخصی انتقام کی حد تک نیچے لانے کے مترادف ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام کا جو قیام ہے وہ اعلیٰ مقاصد کے لیے ہے، اور اس مقصد کے بقا کے لیے امام علیہ السلام کا اس خاص دائرے میں منحصر ہونا، کوفیوں کے دائرے سے نکلنا بہت ضروری ہے، کوفیوں کے حصار سے نکلنا بہت ضروری تھا، اور اس لیے امام علیہ السلام وہاں سے واپس جانے کی بات کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد اگلے مراحل جو ہیں وہ اس کا ہم ذکر کریں گے کہ امام علیہ السلام نے کیوں جو ہے وہ اگلے مرحلے میں آ کے شہادت کی بات کی، لیکن وہ ایک مرحلہ اس سے آگے ہے، اور اس کا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ اس کی وجہ کیا تھی، اور امام حسین علیہ السلام کا قیام کیسے شہادت پہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس سے پہلے اپنی اسٹریٹجی کو یا اپنی جو ٹیکٹکس ہیں ان کو نہ آزمائیں اور ان کے مطابق بات نہ کریں، ان کے مطابق اپنی حجت کو تمام نہ کریں۔ جو امام کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں اپنی حجت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے آپ کے جب لیٹرز آئے، آپ کے جب خطوط آئے، تو میں آپ کی طرف آ گیا۔ اب جب کہ آپ کی حالت یہ ہو چکی ہے، تو اب میں دوبارہ سے اپنی اسٹریٹجی کو متعین کروں گا، اور دوبارہ سے یزید کی حکومت کے خلاف قیام کروں گا اور اس کے خلاف آواز بلند کروں گا۔ اصل نقطہ وہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو آخری مورچہ سمجھ رہے ہیں، اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد کوئی بھی ان کے سامنے نہ ٹک سکا، اور پھر چاہے وہ زبیریوں کی حکومت ہو، چاہے وہ حرہ کا قیام ہو، چاہے وہ مختار ہو، جتنی بھی یہ حکومتیں تھیں یہ بنتی چلی گئیں اور دوبارہ جلدی بگڑتی چلی گئیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو اس کے خلاف آخری مورچہ سمجھ رہے ہیں، اور اس کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنا جہاد اور اپنی جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو امام کی جد و جہد کا مقصد انہی اقدار کو بچانا ہے، اور انہی اصولوں کو واپس لانا ہے، جو اصول جن سے دوری اختیار کی جا چکی ہے، اور اس کے لیے امام کا زندہ رہنا بھی ضروری تھا، اور امام علیہ السلام اس کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ اس قیام کو ایک عقلانی انداز میں آگے بڑھائیں،
اور اس کو از پیش تعین شدہ کسی مقصد کی طرف گامزن سمجھنا، یہ میرا خیال ہے تاریخی روایات سے انحراف ہے۔ تاریخی روایات یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام ایک منطقی انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کسی تقدیر کو محقق کرنے کے لیے یا کسی مقدر شدہ چیز کو تحقق بخشنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے۔ میرا خیال ہے میں اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔